میری دنیا میں ایک دفعہ پھر سے ویلکم بیک۔ امتیاز عالم سینئر صحافی تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کوارڈینیشن بھی کرتے ہیں، یعنی بھائی ادھر کی خبر ادھر اور ادھر کی خبر ادھر کرنے میں۔ ارے بھائی وہ خبریں ادھر ادھر نہیں کرتے، بلکہ میڈیا کا آپس میں جو کوارڈینیشن ہے نا، وہ سیفما کی وجہ سے ہے، اور امتیاز عالم سیفما کے سیکریٹری جنرل ہیں۔ آج وہ ہمیں اپنے شہر کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں، دیکھتے ہیں انہی کی زبانی۔ میرا آبائی شہر جو ہے، جہاں میں، میرے باپ اور میرے بزرگ پیدا ہوئے، بہاول نگر، یہ ایک چھوٹا سا آپ ٹاؤن کہہ لیں جو برٹش پیریڈ میں بنا، اور تھا تو پہلے سے، اس لیے اس کا نام بہاول نگر ہے، بہاولپور اسٹیٹ کا ہی حصہ تھا۔ تو لیکن اس کی جو سٹی جو بنا باقاعدگی سے، وہ انگریزوں نے بنایا۔ یہ ایک بڑا جنکشن تھا جہاں سے ریلوے کی بہت بڑی لائنز جاتی تھیں دلی تک اور کلکتہ تک، کراچی سے یہ روٹ تھا۔ تو اسی بڑے اسٹیشن کے گرد یہ شہر بسا، اور یہ اسٹیشن کے گرد بہت بڑی کالونیز اور بہت ایریاز تھے۔ یہاں کا اپنا پاور سسٹم تھا، یہاں کے اپنا پانی کے پینے کا بندوبست تھا، یہاں کی اپنی ایک بڑی اچھی میونسپل حکومت یا میونسپل کمیٹی ہوتی تھی۔ بہاول نگر میں ایک بڑا اچھا ماحول تھا اس کا، کہ وہ شام کو مختلف چوراہوں پہ اور ہوٹلز میں، کیفز پہ، جہاں پہ لوگ باہر کرسی ڈال کے بیٹھتے تھے یا پلنگوں میں بیٹھتے تھے، اور وہاں پہ پرانے اساتذہ بھی آتے تھے، اور وہاں پہ لیفٹ رائٹ کی اور نظریہ اور اسلام اور سوشلزم اور مارکسزم اور وجودیت پسندی اور سارے فلسفوں میں بحث ہوتی تھی، اور پوری صبح تک وہ چلتی تھی بحثیں۔ مذہبی جماعتوں میں بھی بڑے فکری مکالمے ہوتے تھے، دیوبندی بریلوی کے مناظرے ہو رہے ہیں اور ہم سننے جا رہے ہیں، اور ہم وہ مجلس سننے بھی جا رہے ہیں، اور ہم سارے احراریوں کو بھی سننے جا رہے ہیں۔ بچپن میں ہمیں اپنی ماں گود میں اٹھا کے لے جاتی تھی، اور طالبہ شاہ بخاری آتے تھے اور ساری رات تقریر کرتے تھے، ہم بیٹھے وہاں پڑے خراٹے لیتے تھے اور طالبہ شاہ بخاری تقریر کیا کرتے تھے۔ والد صاحب سے میرا زیادہ تعلق نہیں رہا، اس لیے کہ وہ کراچی رہتے تھے اور ان سے ہماری علیحدگی ہو گئی تھی، اور میری اماں اور دادی جو تھی، بنیادی طور پر مجھے عورتوں نے پالا ہے، تو ہم اپنی کزن کے ساتھ مل کے ڈانس کرتے تھے۔ وہ ریڈیو ہم چلتا تھا اور اس پہ گیت آتے تھے، تو وہ بھی ڈانس کرتی تھی، ہم بھی ان کے ساتھ ڈانس کرتے تھے، چھپ کے ہم ڈرامے کرتے تھے، بزرگوں کو نظر نہ آ جائے۔ فلمیں بھی چھپ کے دیکھی جاتی تھی، فلموں پہ جاتے تھے تو بہانہ بنا کے ہو جاتی تھی کہ بھئی کہ میلاد شریف پہ جا رہی ہے۔ یہ جو شہر جو تھے، دیہاتوں کے ساتھ بہت جڑے ہوئے تھے۔ سبزی دیہات سے آتی تھی، دودھ دیہات سے آتا تھا، ہمارے گھر میں 2 بھینسیں ہوتی تھی، اور ان کا دودھ اور مکھن، اور بلکہ ہوتا یہ تھا کہ جب وہ دودھ ہماری خالہ یا اماں دو رہی ہیں تو وہ ہمیں دھار بھی مار رہی ہیں منہ میں، اور وہ پیالہ جو کٹورا تھا، پیتل کا جو کٹورا ہوتا تھا، اس میں بھر کے ہم بغیر اس کے ابالے دودھ کو پیتے تھے۔ یہ شعور نہیں تھا کہ دودھ کو بوائل کرنا چاہیے، لیکن ڈائریا وائریا بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ عورتیں فلمیں دیکھتی تھیں اور روتی تھیں، کیونکہ زیادہ تر ٹریجڈی کی فلمیں ہوتی تھیں، اور وہ ایک عورتوں کا دن ہوتا تھا سینما میں، تو سینما ہال عورتوں سے بھرا ہوتا تھا، اور عورتیں رو رہی ہیں، کوئی ٹریجڈی چل رہی ہے، اور عام طور پہ ٹریجڈی فلمیں پسند کی جاتی تھیں۔ وہ شہر جو تھا 10-15 ہزار کا، زیادہ 20 ہزار کی کیپیسٹی کا، اب وہاں پہ 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ، یا 2 لاکھ کے قریب، اور اس کی سببز ملا لیں تو اتنی ہیوج پریشر آ گیا۔ انفراسٹرکچر چھوٹا تھا، چھوٹے ٹاؤن کا تھا، اب وہاں پہ درمیانے سائز کے بڑے شہر کے لیے اس میں وہ ٹھونس دیا گیا اسی سٹرکچر میں۔ اب پھر لگتا یہ ہے جیسے ترقی رک گئی ہے۔ جو میرا بہاول نگر تھا اس زمانے کا، وہ مناسب تھا۔ آپ کو پتا ہے پاکستان میں ایک جگہ کا نام آدم صحابہ ہے؟ جی ہاں، رحیم یار خان سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ریلوے اسٹیشن ہے، اس کا نام آدم صحابہ ہے۔ اس جگہ کا یہ نام کیوں پڑا؟ اس حوالے سے مشہور ہے کہ اسٹیشن سے شمال مغرب کی طرف 2 میل کے فاصلے پر ایک لمبی قبر ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کی قبر ہے، جو کفار سے جنگ کے دوران شہید ہوئے۔ اور اب کیا
اب ہے تصویر۔ پروگرام کے شروع میں جو تصویر آپ کو دکھائی گئی تھی وہ تصویر ہے ایک قدیم قصبہ تخت باہی کی۔ یہ قصبہ پشاور سے 83 میل کے فاصلے پر مردان چارسدہ روڈ پر واقع ہے۔ صوبہ سرحد میں بدھ مت کے جو آثار پھیلے تھے، تخت باہی انہی میں سے ایک ہے۔ یہاں چند بڑی خانقاہیں دریافت ہوئی ہیں جن کی تعمیر پہلی صدی عیسوی میں ہوئی تھی اور 6 صدی میں یہ شہر ویران ہو گیا تھا۔ پہلی صدی عیسوی میں شہر تخت باہی، جو ایک بہت بڑی سلطنت کا دارالحکومت تھا، آج خشک پہاڑیوں میں گھرا ہوا ایک معمولی سا قصبہ ہے جہاں گھریلو صنعتیں رفتہ رفتہ بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ساتھ ترقی کر رہی ہیں۔ اور اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنی ہوسٹ کو اجازت دیں، پھر حاضر ہوں گے دھرتی کے نئے رنگوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔